اور والدین کے مقام اور مرتبے کے اور مان متعلق پیش محمد حیات سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز اساتذہ کرام، سامعین اعظام اور عزیز دوستو، والدین اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اس روئے زمین پر انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ان کی محبت اولاد کے حق میں بے غرض ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی محبتیں اور تعلقات ہیں، ان تمام محبتوں کی بنیاد کسی نہ کسی غرض پر ہو سکتی ہے، چاہے شوہر اور بیوی کی محبت ہو یا بھائیوں کی محبت ہو یا پھر دوستوں کی محبت ہو، ان سب میں اغراض شامل ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک والدین کی محبت ہی ہے جس میں ان کی ذات میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ ان کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ خود کی جان چلی جائے پر اولاد کو فائدہ پہنچ جائے۔ آپ کی ترقی پر ان سے زیادہ خوش ہونے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم فرما کر دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ان کے ساتھ برتاؤ کے آداب سکھلائے ہیں۔ ان کو تم اف بھی نہ کہو اگر ان کو اس سے تکلیف ہو، بلکہ اس سے بھی کم درجے کی تکلیف دی جائے تو اللہ رب العزت کو وہ بھی ناگوار ہے۔ جھڑک کر بات نہ کرنا بلکہ نرمی کے ساتھ ادب سے بات کرنا۔ اسی پر بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضامندی پر والدین کی رضامندی کو معقوف کر دیا اور والدین کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی کا سبب قرار دیا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ خدمت اور اطاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، تکلیف دو گے، نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ایک فرما بردار اولاد کا اپنی والدین کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لینا مقبول حج کا ثواب دلائے گا۔ جتنے گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں ہیں اللہ جتنا چاہے اتنا معاف کر دیں گے، لیکن والدین کو ستانے کا گناہ اتنا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو موت سے پہلے دنیا ہی میں اس کی سزا دیں گے اور آخرت کی سزا تو الگ ہی ہے۔ ہاں، جو فرما بردار ہوں گے وہ دنیا میں بھی اس کا اجر پائیں گے اور وہ ان کو دنیا میں راحت و اطمینان کی زندگی دیں گے۔ ایک حدیث میں والد ہے کہ والدین کی نافرمانی سے بچو کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے اور وہ قسم والدین کا نافرمان اس خوشبو کو سون نہیں پائے گا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے فرمایا، اپنے لیے ان سے دعا کرواؤ کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف ایک شخص بہت نیک عبادت گزار پرہیزگار تھے، لیکن ماں پر بیوی کو ترجیح دیتے تھے، جس کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ جب ان کی والدہ نے ان کو معاف کر دیا تب کلمہ جاری ہوا۔ اللہ ان پر کیسا مقام و مرتبہ ہے والدین کا۔ اس کے باوجود آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ والدین کے کتنے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بے ادبی کی جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ان پر ہاتھ اٹھانا کوئی بری بات نہیں رہ گئی۔ اولاد بچے بچیاں والدین کو دور کریں گے اور دوستوں کو قریب کریں گے، حالانکہ حد تو یہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ماں کا یہ مقام دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ ہم عہد کریں کہ والدین کی فرما برداری کریں گے اور ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور ان کی نافرمانی سے بچیں گے اور ان سے بھیجا مطالبات کر کے ان کو راحت و آرام پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔